فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عشر مجالس کی آج چوتھی گفتگو ہے۔ عنوان سخن قرار دیا گیا ہے کربلا اور اس کے تقاضے اور ڈیمانڈز کیا ہیں، کربلا ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اسی عنوان کے تحت سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے وصیت نامے کا ایک فقرہ سرنامہ سخن قرار دیا ہے، جس میں امام یہ ارشاد فرما رہے ہیں: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، اے لوگو، میں بغاوت کی خاطر، طغیانی کی خاطر اور سرکشی کی خاطر نہیں نکلا ہوں، ولا مفسدا ولا ظالما، اور نہیں میں زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نکلا ہوں، اور نہیں میرا ہدف یہ ہے کہ کسی فرد بشر کے اوپر ظلم و ستم کیا جائے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح امت جدی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جد کی امت میں جو برائیاں پیدا ہو گئی ہیں، میرے جد کی امت جو گمراہیوں کی طرف جا رہی ہے، میرے جد کی امت میں جو کمیاں آ گئی ہیں، میں اپنے جد کی امت کی ان کمیوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کیا جائے، اچھائیوں کو رائج کیا جائے، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، ہر اس چیز کو مٹا دیا جائے جو سماج، معاشرے، سوسائٹی اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اور اس کا راستہ یہی ہے کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نانا کی سیرت کو زندہ کروں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کو اجاگر کروں۔ ان دو سیرت کے ذریعے سے سماج کو اچھائیوں کی طرف لایا جا سکتا ہے، اور سماج میں موجودہ برائیوں کے خاتمے کا راستہ یہ ہے کہ نبی گرامی کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ اسی غرض سے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا، اور مدینہ چھوڑتے وقت یہ ارشاد فرمایا تھا۔ لیکن جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو امام علی مقام تنہا نہیں نکلے تھے، کہا یہ اتنا عظیم کارنامہ ہے کہ مجھے اپنے ساتھ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لینا پڑے گا، اپنے اہل حرم کو لینا پڑے گا، سکینہ بنت الحسین کو ساتھ لے جانا پڑے گا، ام کلثوم کو ساتھ لے جانا ہوگا، اپنی بیٹی فاطمہ بنت الحسین میرے ساتھ چلیں، اور
سید سجاد کو ساتھ لانا ہوگا، چونکہ شب شہادت امام زین العابدین علیہ السلام ہے، لہٰذا اسی عنوان کے تحت آج کا عنوان جو رکھا ہے وہ یہ ہے، امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کے خصوصیات۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور واضح لفظوں میں یوں کہہ دوں، جو کربلا کے عینی گواہ اور آنکھ کے دیکھے ہوئے شاہد ہیں، عینی شاہد ہیں، ان میں سے ایک ہمارے چوتھے امام ہیں۔ اگر کربلا کو پہچاننا ہے تو چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام کے دیے گئے خطبے کے اوپر غور کرنا ہوگا۔ لیکن آج شب شہادت امام زین العابدین ہونے کے عنوان سے اور کربلا کی ایک ڈیمانڈ تو یہ بھی ہے نا کہ جو لوگ کربلا کے عینی شاہد ہیں، انسان انہیں پہچانے، انسان انہیں درک کرے۔ لہٰذا آج کی گفتگو کا عنوان ہے امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کے خصوصیات کیا ہیں۔ آج کی مجلس میں آپ کے 3 خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ پہلی خصوصیت، آپ کے خاندانی خصوصیات کیا ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اخلاقی خصوصیات کیا ہیں، یہ دوسری بات ہوگی۔ اور تیسری بات، سماجی اور اجتماعی خصوصیات کیا ہیں۔ انشاءاللہ اپنے وقت کے اندر ان 3 خصوصیتوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی خصوصیات آپ دیکھیے گا، کن عظمتوں کے مالک ہیں میرے چوتھے امام۔ آپ کا نام ہے علی اور آپ کا لقب ہے سید الساجدین زین العابدین، یہ لقب ہے جو نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ لیکن میرے یہ خاندانی خصوصیات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بس میرے امام کا جو نام ہے وہ علی ابن الحسین، یعنی علی نام ہے جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کا لقب زین العابدین سید الساجدین ہے۔ لیکن میرے امام کی ذرا خاصیت پہ غور کریے گا، آپ وہ مخصوص ہستی ہیں جس میں عرب اور عجم 2 ہی قوم ہیں، ایک ہے عرب اور دوسری قوم کو عجم، یعنی عرب کے علاوہ دوسرے سارے لوگ عجم ہوں گے۔ آپ کے اندر آپ وہ مخصوص ہستی ہیں جہاں کے اوپر عرب اور عجم دونوں قوموں کے ممتاز شرافتیں آپ کی ذات گرامی میں جمع ہو گئی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دادیال کی طرف سے روحانی اقتدار کے، معنوی اقتدار کے، نورانی اقتدار کے وارث ہوئے، اور ناہنیال کی طرف سے کسروی خاندان کی شاہانہ ہمت اور بلند اوصاف کے مالک بنے۔ یہ میرے چوتھے امام ہیں۔ آپ کے والد رسول خدا کے نواسے، علی و فاطمہ کے بیٹے، شہید کربلا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہیں، اور آپ کی والدہ ایران کے آخری تاجدار یزدجرد کی بیٹی شاہ زنان ہیں، جو شہر بانو کے نام سے مشہور ہوئی ہیں۔ بہت توجہ کریے گا عزیزان محترم، جب عرب میں نسلی اور قومی تعصب اپنے انتہا پہ تھا اور بہت زیادہ عرب کی قوم نسلی اور قومی تعصب کے شکار تھے، اس زمانے میں ایران کی شاہزادی اسیر ہو کے عرب میں آئی تھی۔ تو جب قومی تعصب، نسلی تعصب، یہ عرب ہے یہ عجم ہے، اس زمانے میں جب نسلی تعصب اپنے عروج پہ تھا تو ایران کی شہزادی ملک عرب میں اسیر بن کے آئی تھی۔ تو ایک بنیادی سوال یہ ہے کہ اس قومی اور نسلی تعصب کے ہوتے ہوئے کون تھا جو اس عجم کی، ایران کی شہزادی کو
ان کا احترام دیتا اور ان کے مناسب عزت و احترام کرتا۔ وہ صرف اور صرف انسانیت کے بڑے علم بردار ہمارے اور آپ کے مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ چونکہ یہ شاہ ایران کی بیٹی یزدجرد کی بیٹی تھیں اور شہنشاہ کی بیٹی تھیں، لہٰذا ایسا احترام کیا مولائے کائنات نے کہ اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جناب شہر بانو کی شادی کر کے حضرت شہر بانو کو ملک عرب کا ملکہ بنا دیا ہے، اور یہ ملکہ بن گئی اب ملک عرب کی، اور اللہ نے انہیں یہ شرافت عطا کی، انہیں یہ کرامت عطا کی کہ آپ ہی کو امام سجاد علیہ السلام کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ کتنا بڑا شرف ہے، بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام سجاد علیہ السلام کے دادا کو دیکھنا ہے تو دادا علی مرتضیٰ ہیں جو قوم عرب کے سردار ہیں، اور اگر میرے چوتھے امام کے نانا کو دیکھنا ہے نا تو نانا ملک ایران کے تاجدار یزدجرد ہیں، لہٰذا یزدجرد کے نواسے ہو گئے۔ اس طرح سے میرے امام کے ہاں دونوں قوموں کی ممتاز شرافتیں آپ کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ اسی لیے چونکہ آپ نانیال کی طرف سے ادھر منسوب تھے، یزدجرد کے نواسے تھے، اور دادیال کی طرف سے امام علی علیہ السلام کے پوتے تھے، لہٰذا عرب اور عجم دونوں ہی آپ کا احترام کرتے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ یہ میرے امام، لہٰذا اب ہمارے امام پیدا کب ہوئے ہیں؟ 15 جمادی الثانی سن 38 ہجری 38 ہجری میں میرے امام پیدا ہوئے۔ یہ زمانہ وہ زمانہ تھا جب مولا کائنات کوفے میں مسند خلافت پر فائز تھے، اور چوتھے امام نے صرف 2 سال تک اپنے دادا کی حیات میں رہے ہیں، یعنی چوتھے امام صرف 2 سال تک اپنے دادا علی مرتضیٰ کے ساتھ رہے، اس لیے کہ میرے مولا کی شہادت سن 40 ہجری میں ہوئی ہے، اور امام اپنے دادا کے ہٹ کر اپنے چچا کے ساتھ، یعنی ہمارے اور آپ کے دوسرے امام امام حسن علیہ السلام کے ساتھ 12 سال تک رہے۔ امام حسن علیہ السلام آپ کے چچا ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت سن 50 ہجری ہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت سن 38 ہجری ہے، لہٰذا اپنے چچا کے ساتھ 12 سال رہے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد امامت منتقل ہوئی ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ اب جب امام حسین علیہ السلام کی طرف امامت منتقل ہوئی ہے تو یہ وہ زمانہ تھا جب تیزی کے ساتھ حسینی جہاد کی منزلوں کو اسباب و واقعات تیزی کے ساتھ حسینی جہاد کی منزل کو قریب سے قریب تر کر رہے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب ایسے اسباب اور ایسے ریزنز اور ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے جس کی بنیاد کے اوپر آئندہ قریب میں واقع کربلا کا واقع ہو جانا ضروری محسوس ہو رہا تھا، اور جب امام سجاد علیہ السلام نے اپنے جوانی کے حد میں قدم رکھا ہے نا تو واقع کربلا قریب سے قریب ہوتا گیا۔ اسی لیے سن 60 ہجری میں جب امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ رہے تھے تو اس وقت زین العابدین علیہ السلام کی عمر مبارک 22 سال کی تھی، لیکن عزیزان محترم امام حسین علیہ السلام نے ایک اہتمام کیا تھا تاکہ سلسلے امامت منقطع نہ ہونے پائے اور امامت کا سلسلہ ختم نہ ہونے پائے۔ اسی لیے جس وقت آپ مدینہ منورہ میں خاموشی کی زندگی گزار رہے تھے اسی وقت میرے چوتھے امام کی شادی اپنی بھتیجی سے کر دی تھی۔ وہ کون تھا؟ امام حسن
حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی سے چوتھے امام کی شادی کی تھی، اور اس شادی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس سے ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی جو مادر گرامی ہیں وہ امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، اور پانچویں امام کے جو والد ہیں یعنی ہمارے چوتھے امام وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے ہیں۔ لہٰذا پانچویں امام ماں کی طرف سے حسنی ہوئے اور باپ کی طرف سے حسینی ہو گئے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد۔ اور میرے پانچویں امام کی ولادت سن 57 ہجری ہے، لہٰذا واقع کربلا میں چوتھے امام 22 سال کے تھے اور پانچویں امام 3 برس کے تھے۔ یہ میرے چوتھے امام کی مختصر نسبی خصوصیات ہے۔ اتنی بات عرض کرنے کے بعد عزیزان محترم، اب آپ کی خدمت میں دوسری باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا۔ چوتھے امام کی اخلاقی خصوصیات کیا ہیں؟ ان اخلاقی خصوصیات میں ترتیب سے چند باتوں کو عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز روحی عظمت کیسی ہے، آپ کتنے عظیم روح کے مالک ہیں، اور آپ کے ہاں معنویت اور شخصیت کس عظیم درجہ کی معنویت اور شخصیت پائی جاتی ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پس اخلاقی خصوصیات میں سب سے پہلے آپ کی روحی عظمت، معنویت اور شخصیت کو بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دوسری بات علم اور حلم یعنی صبر اور بردباری کس درجے کی ہے، یہ دوسری بات عرض کروں گا۔ اور تیسری بات یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنی زندگی میں غربا کا، فقراء کا، مساکین کا، ضرورت مندوں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ یہ 3 باتیں اس اخلاقی خصوصیات میں بیان کرنا چاہوں گا۔ بس پہلی چیز آپ کی روحی عظمت کیسی تھی۔ آپ کے سامنے 2 باتیں تاریخ سے نقل کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد واقع ہرہ پیش آیا، جسے میں پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہاں کے اوپر عرض نہ کروں گا عزیزان۔ واقع ہرہ یعنی یزید نے فوج بھیجی تھی مدینہ منورہ کو تاراج کرنے کے لیے، وہ واقع ہرہ آ کر مدینہ منورہ پہ حملہ کیا گیا، اور 3 دن تک سارے کام جائز قرار دیے گئے، مسجد النبی میں گھوڑے باندھ دیے گئے، اور نہ جانے کتنے برے کام انجام دیے یہ یزید کی طرف سے۔ اور پھر واقع ہرہ میں بہت توجہ کریے گا، یزید نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ مدینے کے لوگ، سارے لوگ یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کریں۔ بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، میرے چوتھے امام بھی تھے، وہاں کے اوپر یزید نے اعلان کیا تھا کہ مدینے کے سارے لوگ یزید کے ساتھ بیعت کریں، اور بیعت صرف ایسے نہیں کہا، اس شرط کے ساتھ بیعت کریں کہ مدینے کے جتنے لوگ ہیں وہ سب کے سب یزید کے غلام ہیں، یہ اور ان کی جان و مال و آبرو اور اہل و عیال کا پورا اختیار یزید کو ہوگا۔ یہ بیعت لی گئی تھی مدینے میں، مگر اس سے ایک شخص الگ کیا گیا، یعنی یزید نے کہا کہ لیکن اس حکم سے سید الساجدین جدا ہیں۔ یزید کو یہ جرت نہ ہوئی کہ وہ کہہ سکے کہ امام زین العابدین علیہ السلام بھی اسی شرط کے ساتھ بیعت کریں، بلکہ بیعت سے ان کو جدا رکھا گیا۔ یہ روحی شخصیت ہے میرے امام کی، یہ میرے امام کی معنویت اور روحی عظمت کا نتیجہ تھا۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ آپ کی روحی عظمت کا آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ہشام بن عبد الملک ہے، شام سے مکہ مکرمہ حج کے اوپر آتا ہے، اور جب حج کے لیے آتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کو آتا ہے۔ جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو مجمع بہت زیادہ تھا اور بہت زیادہ بھیڑ تھی، لہذا وہ بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکا۔
اور حجر اسود تک اس کے ہاتھ نہ پہنچ سکے. نتیجے میں اس نے وہاں بوسہ نہ دے کر وہاں کے اوپر اس کے لیے ایک ممبر لایا گیا اور اس ممبر پر بیٹھ گیا، اس لیے کہ مجمع بہت زیادہ تھا، کوئی اسے راستہ ہی نہیں دے رہا تھا کہ اس کا ہاتھ حجر اسود تک پہنچتا. ممبر لگایا گیا، ممبر پر بیٹھ گیا ہشام ابن عبد الملک، اور شام کے رہنے والے لوگ اسی ممبر کے ارد گرد کھڑے رہے. اتنے میں میرے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام اس طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. جب طواف کرنے کے لیے آتے ہیں تو تاریخ نے لکھا ہے، ہماری جانیں قربان ہوں عظمت امام زین العابدین علیہ السلام کے اوپر، مؤرخ نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ طواف کر رہے تھے نا، سارے لوگوں سے خوبصورت، بلکہ ایک لکھا ہے کہ پورے انسانوں سے خوبصورت، اور سب سے زیادہ معطر، جن کے جسم اقدس سے نہایت عجیب و غریب اور نہایت خوبصورت سی خوشبو آ رہی تھی، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ معطر، اور ان کی پیشانی کے اوپر سجدے کے نشان تھے. طواف کرنا شروع کیا، اور جب طواف کرنا شروع کیا تو جیسے ہی حجر الاسود کے قریب پہنچے، آپ کی روحی عظمت کو دیکھ کر مجمع دور ہوتا چلا گیا، مجمع چھٹتا چلا گیا. جب مجمع چھٹتا چلا گیا تو میرے چوتھے امام نے نہایت سکون کے ساتھ حجر اسود کا استلام کیا، اور اسے استلام کیا، دور سے سلام کر کے اپنے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا. جب شام کے لوگوں نے دیکھا کہ ہشام بن عبد الملک گئے تو حجر اسود کا بوسہ نہ لے سکے، لوگوں نے راستہ نہ دیا، اور یہ کون شخص ہے کہ آیا، تو لوگ خود بخود چھٹتے چلے گئے. تو ایک شامی ہشام بن عبد الملک سے پوچھتا ہے یہ کون شخص ہے، بہت توجہ کریے گا. وہاں ہشام بن عبد الملک کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں پہچانتا. کیوں ایسی بات اس نے کہی تھی؟ ایسی بات اس لیے کہی تھی کہ اگر میں انہیں بتا دوں گا نا تو سارے لوگ اس کے شیفتہ و فریفتہ ہو جائیں گے، سارے لوگ اس کی طرف مائل ہو جائیں گے، سب اس کا قصیدہ پڑھنے لگیں گے. لہذا کہتا ہے کہ میں اسے نہیں پہچانتا، لیکن ذرا قدرت کا انتظام تو دیکھیے. وہیں کے اوپر ایک شاعر جسے فرزدق کہا جاتا ہے اور جن کی کنیت ابو فراس ہے وہاں موجود تھے. جب ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ میں انہیں نہیں پہچانتا تو فرزدق کہتے ہیں لیکن میں پہچانتا ہوں. شامی سے کہتے ہیں میں پہچانتا ہوں، شام کے رہنے والے انسان سے کہتے ہیں میں اسے پہچانتا ہوں. شامی نے کہا اچھا بتاؤ تو یہ کون ہے اگر تم انہیں پہچانتے ہو. تو وہیں کے اوپر ایک طولانی اور ایک تفصیلی قصیدہ کہا ہے میرے امام کی شان میں، جس کے چند شعر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، یہ وہ انسان ہے جس سے مکے کی زمین جس کے قدم سے آشنا ہے، جس کے نشانے قدم کو مکے کی زمین پہچانتی ہے. والبیت یعرفہ والحل والحرم، یہ وہ انسان ہے جسے خانہ کعبہ پہچانتا ہے، جسے پورا حرم پہچانتا ہے، جسے حرم کے باہر کا ایریا پہچانتا ہے. ھذا ابن خیر العباد کلہم، سنو گے یہ کون ہے؟ سارے لوگوں میں جو سب سے بہتر ہے نا اس انسان کا بیٹا ہے یہ، یعنی سید الشہداء جو لوگوں میں سب سے بہتر ہیں اس کے بیٹا ہیں یہ. ھذا ابن خیر العباد کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلمی، یہ تقی انسان ہے، یہ نقی انسان ہے، یہ پاک و پاکیزہ انسان ہے. ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلا، یہ دیکھو اگر تم انہیں نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، یہ فرزند فاطمہ ہے، اس کی رگوں میں فاطمہ کا لہو دوڑ رہا ہے. بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا، اور اس کے جد وہ جد ہیں جہاں کے اوپر سلسلہ نبوت کا اختتام ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد اور آل محمد. اشعار کہتے گئے پڑھتے گئے، اور جب قصیدہ ختم ہوا فرزدق کا نا تو ہشام بن عبد الملک آ کر کہتا ہے فرزدق سے کہ میری شان میں تم نے ایسے قصیدے کیوں نہ کہے، تو جانے قربان ہو جائیں فرزدق کے اوپر. آپ سنیں گے فرزدق نے کیا جملہ کہا تھا جب ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ بھئی میرے جد کے بارے میں آپ نے ایسے قصیدے کیوں نہ کہے.
میرے بارے میں ایسے قصیدہ کیوں نہیں کہا؟ تو فرزدق نے کہا کہ ان کے جد جیسے جد لے کر آ جاؤ، ان کے باپ جیسے اگر باپ ہو تمہارے پاس تو لے آؤ، ان کی مادر گرامی جیسی اگر تم ماں رکھتے ہو تو لے آؤ، اگر ان کے جد جیسے جد لے کر آ جاؤ، پدر جیسے باپ لے کر آ جاؤ، اور ماں جیسی ماں لے کر آؤ نا، اگر تمہارے جد ان کے جد جیسے ہیں، اگر تیرا باپ ان کے باپ جیسا ہے، اگر تیری ماں ان کی مادر گرامی جیسی ہے تو لے کر آؤ، میں بھی تمہاری شان میں قصیدہ کہوں گا۔ ناراض ہوا ہشام بن عبد الملک، اور کر بھی کیا سکتا تھا، مکے اور مدینے کے درمیان اسفان نامی جگہ کے اوپر انہیں زندان میں ڈال دیا گیا، مگر ادھر میرے چوتھے امام کی کرامت تو دیکھیے۔ چوتھے امام کو پتا چلا فرزدق کو زندان میں ڈال دیا گیا، 12,000 درہم دے کر 12,000 درہم دے کر بھیج دیا ایک انسان کو، اسے جا کر فرزدق کو دے دینا۔ بہت توجہ کریے گا، اور امام نے یہ کہلوا دیا کہ میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، اگر ہمارے پاس اور ہوتا نا تو ہم تمہیں دیتے، اس کے ذریعے سے تم اپنی رہائی کا انتظام کرنا۔ مگر فرزدق نے قبول نہ کیا، وہ پیسہ قبول نہ کیا، اور فرزدق نے کہا کہ آقا اس قصیدے کو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے میں نے کہا تھا۔ مگر امام نے دوبارہ وہ پیسہ واپس کیا اور کہا، اس میں بھیجنے والے سے کہا کہ جا کر کہہ دینا فرزدق کے لیے جملے کہوائے کہ تمہیں اس حق کا واسطہ جو میں تمہاری گردن پہ رکھتا ہوں ان پیسے کو قبول کرو، دیکھو ان پیسوں کو قبول کر لو، اللہ تمہاری نیت سے بھی واقف ہے اور تمہارے اخلاص سے بھی واقف ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ تب جا کر فرزدق نے ان پیسوں کو قبول کیا، کہا اے آقا میں نے تو اخلاص کے لیے، میں نے تو نہایت اخلاص کے ساتھ رضائے پروردگار اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اشعار کہے تھے، میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ مگر امام نے کہا کہ ہم جو حق تمہاری گردن پہ رکھتے ہیں اس حق کا واسطہ ان پیسے کو قبول کر لو۔ تو پھر فرزدق نے قبول کیا۔ یہ میرے امام کی روحی شخصیت ہے، یہ میرے امام کی معنوی عظمت ہے، یہ پہلی چیز اخلاقی خصوصیات میں۔ دوسری بات عزیزان محترم کہنا چاہوں گا، اخلاقی خصوصیات میں کتنا صابر انسان ہے، کتنے صابر، حلیم اور بردبار۔ میرے امام نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اعطینا العلم والحلم، علم اور حلم دونوں ہمیں دیا گیا ہے، یعنی علم جو برتری کا سبب ہے، جو کسی انسان کے اوپر فضیلت رکھنے کا سبب ہے، وہ بھی ہمیں دیا گیا ہے، اور حلم لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک انسان کے اندر صبر ہو، حلم ہو اور بردباری پائی جائے، وہ بھی ہمارے اندر ہے۔ اسی لیے آپ امام کے حلم و صبر و بردباری کو تو ذرا دیکھیں، اس سے اندازہ لگ جائے گا۔ امام اسیر بنا کے شام لے جائے گئے تھے، اور بازار شام میں آپ کا قافلہ رکا ہوا تھا، اور اتنے میں ابراہیم ابن طلحہ ابن عبید اللہ تیمی شخص آ کر تنزن کہتا ہے امام سے تنزن کہتا ہے کہ اے فرزند حسین فتح کس کی ہوئی؟ بہت توجہ کریے گا، اسیر ہیں، بازار شام میں ہیں، اور ابراہیم ابن طلحہ ابن عبید اللہ تیمی آ کر میرے امام سے کہتا ہے کہ بتاؤ فتح کس کی ہوئی، جیتا کون اور ہارا کون؟ یعنی اشارتاً وہ کہنا چاہتا تھا دیکھا حسین کو کتنی بڑی شکست ہوئی ہے اور کس طرح سے وہ ہار گئے، اور یزید کو کتنی بڑی جیت ہوئی ہے اور کتنی عظیم فتح ملی ہے۔ مگر میرے امام نے، آپ غور تو کریے گا، نہایت متانت کے ساتھ، نہایت سنجیدگی کے ساتھ، نہایت سکون کے ساتھ، کبھی کبھی اتنا آرام سے یہ جملہ فرمایا ہے نا، مگر کبھی کبھی ایک جملہ نہایت سکون کے ساتھ انسان کہتا ہے مگر تاریخ میں اس کی آواز گونج اٹھتی ہے۔ انہی جملوں میں سے یہ ایک جملہ تھا۔ کبھی کبھی ایک جملہ کتابوں کو، تقریروں کو، مقالات کو وجود میں لے آتا ہے۔ میرے امام نے کہا کہ اگر یاد رکھیے گا عزیزان محترم، جیتتا کون ہے؟ جس کا مقصد بچ جائے نا
جس مقصد کے لیے اس نے قیام کیا تھا، اگر وہ مقصد بچ جائے، اگر وہ ہدف بچ جائے نا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ انسان جیت گیا ہے۔ میرے امام نے ایک جملہ کہا، دیکھو اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو نا، دیکھنا چاہتے ہو، تو جب نماز کا وقت ہو، تو نماز کا وقت ہو اور اذان و اقامت کہنا، تو سمجھ لینا کہ دیکھ لو کس کی جیت ہوئی ہے، کس کی فتح ہوئی ہے اور کس کی شکست اور ہار ہوئی ہے۔ امام کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ نماز کے وقت اذان جب کہو گے، اذان و اقامت، تو اس میں یہی تو کہو گے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ توجہ کریے گا، یہ قریش کا رہنے والا تھا، قریش کا ایک طائفہ ہے تیم، طائفہ تیم سے رہنے والا تھا۔ میرے امام کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے تم ظاہری علل و اسباب کی بنیاد پر بنی ہاشم سے دشمنی رکھتے ہو، مگر تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہو نا، تم تو قبیلے قریش سے ہو نا، قبیلے قریش میں طائفہ تیم سے رہنے والے ہو، جب تک مسلمان رہو گے اذان و اقامت تو کہو گے نا، اور اذان و اقامت میں یہ تو کہو گے نا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی لیے تو ہم نے قیام کیا تھا، تاکہ نام محمد مصطفیٰ بچ جائے، تاکہ دین خدا بچ جائے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا یہ محمد جن کا تم اذان و اقامت میں نام لوگے نا، ان کی اولاد وہ اولاد ہیں کہ جن کے اوپر اگر نماز میں درود و صلوات نہ بھیجی جائے نا، تو انسان کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ وہ اولاد کون ہیں؟ وہ ورثہ کون ہیں؟ وہ ہم ہی تو ہیں۔ تو جب تک اسلام باقی رہے گا، اذان و اقامت ہوتی رہے گی، نماز پڑھی جاتی رہے گی نا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی درود بھیجنا ہوگا، اور ان کی اولاد پر جو کہ ہم ہیں، ہم پر بھی درود بھیجنا ہوگا۔ ہمارے اوپر درود بھیجے بغیر کسی انسان کی نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، اس کا مطلب امام کہنا چاہتے ہیں جب تک اسلام باقی رہے گا نا، یہ افتخار ہمارے شامل حال رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ امام سفر میں تھے 6 مہینے سے، امام نے سفر کی سختیاں برداشت کی تھیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، مگر نہایت متانت و بردباری کے ساتھ امام نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ پہلا مرحلہ، اور دوسرا مرحلہ عزیزان محترم صبر و بردباری اور حلیم ہونے کا بتاؤں۔ آپ کے رشتہ دار ہیں، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ آپ کے عزیزوں اور اقارب میں سے ایک شخص ہے اور آ کر مجمع میں امام کو برا بھلا کہتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، غلط الفاظ اپنی زبان پہ جاری کرتا ہے، اور سب کے سامنے امام کی توہین کر کے اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ اب ذرا یہاں کے اوپر امام کا کردار تو دیکھیے، کیسے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے دلوں کو جیتا ہے، اور کس طریقے سے لوگوں کو راہ راست پر لائے ہیں۔ میرے امام نے یہ بات کہی تھی نا، لوگوں کی ہدایت کے لیے بردباری بہت ضروری شے ہے، صبر کرنا تاکہ مشکلات ختم ہو سکیں، مسئلہ حل ہو سکے ایک صبر کے ذریعے سے۔ وہ تو امام کو برا بھلا کہہ کے اپنے گھر چلا گیا، تو امام نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لیا، اور ساتھ لینے کے بعد کہا کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، اس شخص کے گھر چلتے ہیں۔ بہت توجہ کریے گا، امام نے ساتھ لیا لوگوں کو، اس کے گھر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ جب گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تو یہ بھی تاریخ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت کر کے جا رہے تھے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ کچھ مومنین ایسے ہیں جن کے بلند و باعلیٰ صفات کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ وہ کون سی صفت ہے؟ صاحب ایمان غصے کو پی جاتا ہے، والکاظمین الغیظ، غصے غضب کو پی جاتا ہے، صبر کر لیتا ہے، والعافین عن الناس۔ اور مومن انسان کی پہچان یہ ہے کہ وہ دوسرے کی غلطی کو عفو کر دیتا ہے، چشم پوشی کرتا ہے، درگزر کرتا ہے، نظر انداز کرتا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکار انسان کو پسند کرتا ہے۔ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے جا رہے تھے، اس شخص کے گھر کے قریب پہنچے، دروازہ
کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ انصاف سے بتائیے اس کے ذہن میں کیا خیال پیدا ہوا ہوگا؟ یہی تو خیال پیدا ہوا ہوگا کہ یہ بدلہ لینے کے لیے مجھ سے آئے ہیں، لہٰذا اس نے اپنے آپ کو لڑنے کے لیے تیار کیا، اور پھر اپنے دروازے کو کھول کر امام کے سامنے آیا۔ تو امام نے اس سے جو فقرے کہے ہیں وہ قابل توجہ ہیں عزیزان محترم، اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے وہ فقرے کیا کہے؟ امام نے کہا کہ ابھی تم نے کچھ دیر پہلے مجھ سے بد کلامی کی ہے، میرے بارے میں برے الفاظ تم نے زبان پہ جاری کیے ہیں، دیکھو اگر جو کچھ تم نے کہا ہے، بہت توجہ کرے گا میرا مجمع، امام نے کہا جو کچھ تم نے مجھ سے کہا ہے اگر وہ باتیں مجھ میں پائی جاتی ہیں تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن اگر وہ باتیں مجھ میں نہیں پائی جاتی ہیں اور تم میں پائی جاتی ہیں تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ جب امام نے یہ کہا کہ جو باتیں تم نے کہیں اگر وہ مجھ میں پائی جاتی ہیں تو اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر وہ تجھ میں پائی جاتی ہیں تو اللہ تجھے معاف کر دے، تو یہ انسان اتنا شرمندہ ہوا کہ کہاں میرا کیریکٹر اور کتنا غلیظ میرا کیریکٹر اور کتنا عالی کردار کے مالک یہ ہیں۔ شرمندہ ہو کر آ کر امام کی جبین و پیشانی کا بوسہ لے کر کہتا ہے آقا جو کچھ بھی میں نے کہا ہے نا ان میں سے کوئی باتیں آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہیں، سب کی سب باتوں کا حقدار میں ہوں۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ ایک صبر کا، ایک بردباری کا، ایک حلیم ہونے کا یہ نتیجہ ہے کہ اپنے کردار سے بگڑے ہوئے انسان کو راہ راست پر لے کے چلے آئے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بر محمد و آل محمد۔ بس آپ کی خدمت میں جن خصوصیات کو عرض کر رہا تھا، پہلی خصوصیات آپ کی نسبی خصوصیات کو ذکر کیا، دوسری اخلاقی خصوصیات، اخلاقی میں بھی آپ کی روحی عظمت کو بیان کیا، روحی عظمت کے ساتھ ساتھ دوسری بات آپ کے حلم، آپ کے بردباری اور آپ کے صبر کو بیان کیا، تیسری چیز ضرورت مندوں کا کیسا خیال کرتے تھے، محتاج کا، جو انسان پریشان حال ہو، غم زدہ ہو، کسی مشکل میں گرفتار ہو، عزیزان محترم کتنا اہم مرحلہ ہے ایک مشکل میں گرفتار انسان کی مشکل کو برطرف کر دینا، کسی انسان کی پریشانی کو دور کر دینا، کسی انسان کے لیے کوشش کرنا کہ انسان کسی کے کام آ جائے۔ اسی لیے تو جوش نے سید الشہداء کے لیے جب سراہا ہے تو کس طریقے سے میرے امام دوسروں کی مشکلات کو حل کرتے تھے، سید الشہداء کے لیے جوش ملی آبادی نے یہی کہا ہے کہ تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیرین، بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تمکین، عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں، اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبھی، اپنے زانوں پہ جو دکھیوں کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے، جس کی ہر سانس ہو ایک ولولہ خیر انام، نیند ہو جس کی غریبوں کی محبت میں حرام، جادے خدمت انسان پہ ہو جو گرم خرام، اس الوہی بشریت پہ درود اور سلام، حامل اوج الوہیت انسان تھے حسین، ہاں اسی جادے خدمت پہ خرامات حسین، قافلے دھوپ میں جس وقت کی چکراتے تھے، ہائے کیا دل تھا انہیں چھاؤں میں لے آتے تھے، داد احسان کی ملتی تھی تو شرم آتے تھے، تشنا لب دیکھ کے دشمن کو تڑپ جاتے تھے، دشتے بے آب میں کوثر کی روانی تھے حسین، کشت انسان پہ برستا ہوا پانی تھے حسین، جس نے انسانیت کو سیراب کیا ہے نا اسے سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہمارے چوتھے امام کی زندگی میں ضرورت مندوں کا کتنا خیال کرتے تھے۔ تاریخ نے، روایات نے اسے بھی لکھا ہے، زید بن اسامہ ہیں، حالت احتضار میں جاکنی کا عالم ہے، بستر مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور میرے چوتھے امام زید بن اسامہ کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ جب زید بن اسامہ کی عیادت کے لیے میرے چوتھے امام گئے تو دیکھا کہ زید بن اسامہ کی آنکھوں سے آنسو گر رہا ہے، رو رہے تھے، آنسو بہا رہے تھے۔ چوتھے امام نے زید بن اسامہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم آخری وقت میں رو کیوں رہے ہو؟
آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں گر رہے ہیں؟ تو زید بن اسامہ نے کہا آقا 15,000 دینار کا مقروض ہوں، میں نے 15,000 دینار پیسے لوگوں سے قرض لیے ہیں، ادھار لیے ہیں۔ دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، اور میرے پاس جو سامان ہے نا، جو وسائل زندگی ہیں، اگر میں انہیں بھی بیچ دوں تب بھی 15,000 دینار نہیں ہوں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں کہ دنیا سے مقروض چلا جاؤں گا، کسی کا حق میری گردن پہ رہ جائے گا اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا۔ تو میرے امام نے توجہ کریے گا، کوئی معمولی رقم نہ تھی 15,000 دینار۔ میرے امام نے کہا زید بن اسامہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، تم آنسو نہ بہاؤ، یہ سارے پیسے میں ادا کر دوں گا۔ یہ سیرت بتاتی ہے کہ انسانوں کو غور کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے جس سے وہ لوگوں کی مدد کرے، وہ لوگوں کی کمک کرے، لوگوں کا سہارا بن جائے، یہی کل کام آنے والا۔ امام نے کہا رو نہیں، میں اسے ادا کروں گا۔ اور اس کے بعد امام نے 15,000 دینار قرض زید بن اسامہ کے ادا کر دیے۔ آپ کو پتا ہے مدینہ منورہ میں راتوں کو لوگوں کے گھروں پہ روٹی پہنچاتے تھے، اور جن کے گھروں پہ روٹی پہنچتی تھی وہ پہچانتا ہی نہ تھا یہ لانے والا کون ہے، مالی مدد کیا کرتے تھے، اور کبھی بھی نہ بتایا کہ میں مدد کر رہا ہوں۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ مدینے کے فقراء میں سے اور فقیر گھرانوں میں سے 100 گھرانے کی 100 فیملی کی کفالت کرتے تھے۔ جب میرے چوتھے امام کی شہادت ہوئی تب پتا چلا کہ یہ مدد کرنے والا کوئی اور نہ تھا، فرزند حسین سید الساجدین تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ دیکھا عزیزان محترم، یہ میرے امام کی دوسری خاصیت جس کے ضمن میں 3 عظیم باتیں بتا دی۔ تیسری خاصیت، پس نسبی خصوصیت عرض کر چکا آپ کی خدمت میں، اخلاقی خصوصیت بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، تیسری خصوصیت، اور ربط مصائب دے کر زحمت کو تمام کر دوں گا۔ تیسری خصوصیت میرے امام کی وہ سماجی اور اجتماعی خصوصیت تھی۔ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اور واقع کربلا کے بعد سید الشہداء کی شہادت کے بعد ماحول بہت خطرناک تھا۔ کھل کر سید الساجدین اپنی باتوں کو، معارف کو، دین الہی کو سب کے سامنے بیان نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے میرے امام نے دعا کا سہارا لیا کہ آپ کی دعاؤں کا مجموعہ صحیفہ سجادیہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے، جسے زبور آل محمد کہا جاتا ہے، انجیل آل محمد کہا جاتا ہے۔ دعاؤں کے ضمن میں معارف کے دریا بہائے ہیں، توحید کو بیان کیا، یہ ایک کام تھا۔ اس کے بعد اجتماعی اعتبار سے سب سے عظیم کارنامہ جو میرے چوتھے امام نے کیا ہے، بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جس نے شیعیت کا تحفظ کیا ہے، جس نے شیعیت کو بچایا ہے، وہ ہمارے چوتھے امام ہیں، اور پھر کربلا کو مٹنے سے بچا دیا۔ عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام کے خون کو پامال ہونے سے جس نے بچایا ہے نا، وہ ہمارے چوتھے امام ہیں۔ کرتے کیا تھے؟ 35 برس تک بعد شہادت حسین روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اس لیے کہ اس آنسو میں بہت بڑا پیغام تھا۔ جہاں جہاں تک سید سجاد کے رونے کا تذکرہ ہوگا، وہاں وہاں تک فلسفہ شہادت حسینی پہنچتا چلا جائے گا۔ جب لوگ پوچھیں گے کہ کیوں رو رہے ہیں سید سجاد، تو اسی کے ضمن میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا فلسفہ اور حقیقت لوگوں کے سامنے پتہ چلتی چلی جائے گی۔ بس عزیزان محترم، اسی لیے اپنے ساتھ خاک کربلا، تربت سید الشہداء سے خاک اٹھا لی تھی میرے چوتھے امام نے، اور ایک رومال میں اس خاک کو رکھے رہتے تھے، اور خاک کو رکھے رہتے تھے۔ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا نا، تو تربت سید الشہداء کے اوپر جو خاک اٹھا لی تھی نا، اس کے اوپر نماز پڑھتے تھے اور اس کے اوپر سجدہ کرتے تھے، اور اپنی انگوٹھی کا جو نشان تھا نا، نشان جو نقش بنایا ہوا تھا، اس پہ یہ
یہ لکھا تھا کہ حسین کو پیاسا قتل کر دیا گیا، حسین کو عالم غربت میں قتل کر دیا گیا، حسین کا لاشاب گور و کفن پڑا رہا۔ بس عزیزان محترم، جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ شام میں تھا نا، ایک دن امام زین العابدین علیہ السلام نے یزید کے سامنے یہ بات کہہ دی۔ ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں توقع خاردار تھا۔ یزید سے یہ کہہ دیا تھا، اے یزید اتنا بتا دے، اگر آج ہمارے نانا تمہارے سامنے ہمارے جد آ کر کہہ دیں کہ کیا تم نے میری اولاد کے ساتھ کیوں ایسا سلوک کیا، کیوں ان کو زنجیروں میں جکڑے رہے، تو کیا جواب دے گا؟ بس عزیزان محترم، اور پھر میرے امام کا تاریخی خطبہ، جس کے بعد جب یزید نے اہل حرم کو رہا کیا ہے نا، سید سجاد کے ہاتھوں سے ہتکڑیاں کھولی گئیں، توق گلے سے نکالا گیا، اور کمر سے جب لنگر نکالا گیا ہے نا، تو سید سجاد جب آئے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے زینب انتظار کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے دیکھا کہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں نہیں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں نہیں ہیں، گلے میں توقع خاردار نہیں ہے، تو ایک مرتبہ سید سجاد سے پوچھتی ہیں کہ بیٹا سید سجاد خیر تو ہے؟ تو میرے امام نے کہا، پھوپھی اماں، یزید نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ آپ دل چاہیں تو یہی شام میں رہیں اور دل چاہیں تو مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو شہزادی زینب نے سید سجاد سے پوچھا، بیٹا پھر تم نے کیا کہا؟ سید سجاد نے کہا، پھوپھی اماں، ارے میں نے کہا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں اس مسئلے میں اپنی پھوپھی اماں سے اجازت لوں گا۔ اللہ اللہ، جب حسین کا خیمہ جل رہا تھا اور بیبیاں خیموں کے اندر تھی، تو ایک مرتبہ زینب نے سید سجاد سے پوچھا تھا، سید سجاد جل کے مر جائیں یا باہر نکل آئے؟ تو وہاں پر میرے امام نے کہا تھا، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے۔ وہاں بیویاں نکلی تھیں، اور جب عزائے حسین کی بات آئی ہے تو سید سجاد نے کہا تھا، اپنے پھوپھی اماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ زینب نے کہا، اے سید سجاد، یزید سے کہہ دیجئے ہمارے لیے کمرہ خالی کر دیا جائے، ہم اپنے آقا کو رو نہیں سکے ہیں، ہم یہیں کے اوپر فرش عزا بچھائیں گے، اجرکم اللہ۔ یہ درخواست قبول کی گئی، زینب نے شام میں فرش عزا بچھا دیا۔ ارے بنی ہاشم کی عورتیں پرسہ دینے کے لیے آ گئیں، ایک ایک بیوی کو جب پرسہ دیتی تھی نا تو بیوی تڑپ کے کہتے تھے، اور جب رباب کو پرسہ دینے کے لیے کہا اے بیویو، رباب نے کہا، اے بیویو، اکبر نیزہ لے کے گئے تھے، عباس تلوار لے کے گئے تھے، مگر میرا بیٹے کے پاس، اصغر کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا، ایک سوکھی زبان لے کر گیا تھا، پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ اپنی زبان پھیر رہا تھا، مگر کسی کو اثر نہیں ہو رہا تھا، اسے بھی ذبح کر دیا گیا۔ اسی لیے عزیزان محترم، حسین کا لٹا ہوا قافلہ جب مدینے پہنچا تھا، سید السجاد نے شال ابا ڈال لی تھی، مدینے کے باہر قیام کیا تھا، بشیر کو مدینہ میں بھیج دیا تھا، اے بشیر، ارے جاؤ مدینے میں جا کر اعلان کر دو حسین کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا ہے۔ ارے جب بشیر نے یہ خبر دی مدینے میں، ایک مرتبہ محمد حنفیہ دوڑے دوڑے گئے، صغرا موجود ہے، میرا بھیا آ گیا۔ محمد حنفیہ نے دیکھا سید سجاد ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں، رومال لیے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو روا ہے۔ سید سجاد سے محمد حنفیہ گلے ملنا چاہتے، سید سجاد نے کہا، چچا بدن زخمی ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں، اے چچا گلے نہ ملیے۔ حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینے میں داخل ہوا، روضہ رسول پہ پہنچ گیا، مرثیہ پڑھا، اے میرے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم جب گئے تھے تو گودیاں آباد تھیں، ہم جب واپس آئے تو ہماری گودیاں اجڑ گئیں، فضا میں کوہرام، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها وسر المستودع فيها دس مرتبہ باسمك يا الله 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 يا الله. خدا ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.